إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس آخری رکوع میں بیان ہوئی ہیں، توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت پہلے طے ہو چکی ہوئی، لَكَانَ مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، لَكَانَ لِزَامًا تو یقیناً ہو جاتا لازماً چمٹ جانے والا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور مقررہ وقت سبقت لے جانے والا نہ ہوتا تو عذاب ان پر لازماً آ جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پس آپ صبر کریں اس پر، ما یقولون جو وہ سب کہتے ہیں، وسبح اور آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کے اوقات میں، فسبح پس آپ تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار اور دن کے کناروں میں، لعلک ترضی شاید کہ آپ خوش ہو جائیں، ولا تمدن اور نہ آپ ہرگز بڑھائیں، آئی نئی کا اپنی دونوں آنکھوں کو، الا اس کی طرف، ما متعنا جو ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، لنفتنہم کیوں دیا، لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، فیہ اس میں، ورزق ربک اور آپ کے رب کا رزق، خیر وہ بہت بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وامر اور آپ حکم دیں، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، واصطبر علیہا اور آپ خود بھی اس نماز کی پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، یأتینا وہ لاتا ہمارے پاس، بآیۃ کسی نشانی کو، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اولم یأتیہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں ہو، ولولا اور اگر انا بے شک ہم، اہلکناہم ہم ہلاک کر دیتے ان کو، بعذاب کسی عذاب کے ساتھ، من قبل ہی اس سے پہلے، لقالو تو یقیناً وہ سب کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہیں، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولا کوئی رسول، فنتبع آیاتک پھر ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل اس سے پہلے، ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا اور ہم رسوا ہوتے، قل کہہ دیجئے، کل ہر ایک، متربصن انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس عنقریب تم سب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے والا، ومن اہتدی اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ یہاں تک ہمارا پارہ بھی کمپلیٹ ہوا اور سورہ طٰہٰ بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اگر پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، اب لَكَانَ لِزَامًا تو لازماً چمٹ جاتا، یہ لَكَانَ لِزَامًا درمیان میں ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى کا تعلق یہ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ کے ساتھ ہے، کہ اگر پہلے سبقت لے چکی ہے بات، یعنی عذاب کا وقت مقرر ہے، پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو فلاں ٹائم پر فلاں موقع پر عذاب ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اپنی ضد اور عناد پر ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلکہ ابو جہل تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں، وہ گیا بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر یہ حق ہے، یہ سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تو آگے کہنے لگا اللہ تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہم نے نہیں ماننا۔ اتنے بڑے ڈھیٹ اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عذاب نہیں آیا ان پر۔ تو اس کا کیا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، ابھی ان کو ڈھیل ملی ہوئی، اس ڈھیل میں جو مرضی کریں کر لیں، جب وہ وقت آئے گا جو عذاب کا مقرر ہے، وہ وقت جب آ گیا پھر لمحہ بھر کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ سبقت من ربک لکان لزاما، اگر وہ بات نہ ہو چکی ہوتی، طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا، تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اجل مسمى، وقت بھی مقرر ہے۔ فاصبر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب صبر کریں، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جو تکلیفیں دیتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، ان تکلیفوں میں ایک زبانی ایذائیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مسحور کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قسم و قسم کی زبان درازیاں کی گئیں، آپ کو پتھر مارے گئے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی اور لہولہان کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ تو ان میں ایک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جو باتیں کی گئی، اب دیکھیں نا اس کی تکلیف تو ہوتی ہے نا، دل میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ آپ صبر کریں، ایک تو ہے نا کہ کسی کو اس کی بد سلوکی کا جواب زبان سے دینا، اس کا باتوں کا جواب باتوں کے ساتھ دینا، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دینا، اور دوسرا کیا ہے، اس کو کوئی جواب نہ دیں، صبر کریں، اور جب صبر کریں گے، پی لیں گے، وہ اندر غم تو ہے نا، دکھ ہے، وہ بات اندر لگی ہوئی ہے، تو اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، آپ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تسبیح کرتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد کی تسبیح ہے۔ آپ یہ تسبیح کریں بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ شام کے اذکار کا جو اصل وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں اکثر فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد کرتے ہیں، اگر نہیں کر سکے پہلے تو مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو پرفیکٹ ٹائم ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کریں یا سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ اب رات کو سونے سے پہلے کے اذکار، اور اس میں نمازیں بھی ہیں، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، قبل غروبہا، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، آناء اللیل، رات کے حصے میں، رات کے اوقات میں عشاء کی نماز۔ فسبح، آپ تسبیح کریں، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی تسبیح کریں، صبح شام تسبیح کریں، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ کیا ہوگا؟ وہی تکلیف، وہ پریشانی، وہ ملال جو اندر ہے، لوگوں کی باتوں کے سننے سے جو تکلیف ہوئی ہے، اس کا علاج اور حل ہو جائے گا تسبیح کرنے سے، جھکنے سے، سجدہ کرنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے، اللہ کے قریب ہونے سے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے جتنا قریب ہوں گے اتنا علم بڑھے گا، اتنا روحانیت آئے گی، اتنا اس دنیا کی بے ثباتی پر
یقین بڑھے گا کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جانے کے لیے ہے، ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، تو انسان آخرت کے لیے جیے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ انسان جب اللہ کے قریب ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے نا، مجھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی تکلیف ملی ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا، مجھے اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اس وجہ سے مجھے یہ بات سننی پڑی یا یہ بات مجھے کی گئی۔ تو انسان ہر حال میں پھر اللہ پر راضی ہوگا۔ کب؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کیوں کر دی، فلاں میرا کام ٹھیک کیوں نہیں ہوا، فلاں میرا مطالبہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں بھی آج سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے معاملے میں ہم پر کوئی بات کرے، خصوصاً اس وقت جب ہم دین کی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف آنے والے ہوں، اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم پر باتیں کی جائیں۔ مثلاً ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں جہاں پر سارے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ عورت ہیں تو آپ نے پردہ شروع کیا ہے، اب سارا ماحول کیا ہے، وہ ایک پردے والے کو دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کی باتوں کو سننے کے بعد ایک تو ہے نا ان کو جواب دینا، دوسرا ہے صبر کر کے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو ان کی باتیں سننا بھی آپ کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا کہ کس کے لیے مجھے باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اس رب کے لیے۔ اگر اس رب کو یہی منظور ہے کہ ایک میں نے داڑھی رکھی ہے، ایک میں نے پردہ کیا ہے، ایک میں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، ایک میں نے غلط رسمیں برادری کی رسم و رواج کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا اسی وجہ سے مجھے اب باتیں سننی پڑ رہی ہیں، تو اللہ کے ہاں میرا مقام اور بڑھ جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا و آخرت کی عزتیں دیں گے۔ تو پھر اس پر اس وقت جو سکون ملتا ہے اس سے بندہ خوش ہو جاتا ہے، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر رضامندی چاہیے، دل کا اطمینان اور سکون چاہیے، تو کثرت کے ساتھ جو ہے تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور خصوصاً صبح شام کے جو اوقات ہیں ان کے اذکار ان کو یاد کریں، صبح شام کے اذکار کو، اور پڑھنے کی روٹین بنائیں، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اگلی بات کی جا رہی ہے، آپ نہ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو اِلیٰ، ان کی طرف، مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جن کو ہم نے فائدہ دیا، ازواجا منہم، کئی قسم کا دنیا کی زیب و زینت جن کو ہم نے عطا کی ہے، ان کی طرف للچائی نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں کہ جن کو عہدے دیے ہیں، جن کو گاڑیاں دی ہیں، زیب و زینت دی ہے، جن کو ہم نے دنیا کی آسائشوں کا سامان دیا ہے، آپ ان کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، رونق ہے، لنفتنہم فی، ان کو آزمانے کے لیے دیا ہے، ورزق ربک خیر وابقی، آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا رزق، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اس باقی رہنے والے رزق سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دنیا کا رزق ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، ان کو دیا ہے تو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ جن کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دے دیا وہ تو ان کو آزمانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک تو وہی یہی رزق دنیا کا، اور دوسرا اب کا سے معلوم ہو رہا ہے یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ رزق چاہے مومن کو ملا ہے یا کافر کو، یہ باقی تو نہیں رہے گا، تو ختم ہو جانے کے، دنیا ساری مٹ جانے کے لیے۔ باقی رہنے والا رزق کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات وہ نیکیاں ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو نیکی کرنے کا رزق دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو اچھی سوچ والا رزق دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو نماز پڑھنے کا رزق دیا، اللہ نے جو آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ توفیق کا مل جانا، مثبت سوچ کا مل جانا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔
یہی باقی رہے گا، اچھی سوچ کا مل جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق کا مل جانا۔ ہر بندہ نہیں راضی ہوتا اللہ کی رضا پر، یہ توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا رزق ہے۔ اور پھر سب سے بہترین رزق قرآن کی سمجھ آ جانا، دل کو سکون مل جانا۔ ایک دیکھیں نا، پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن دل بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ سکون میں نہیں ہے، تو رزق دل کی سکون والا رزق تو نہ ملا نا۔ دل کے سکون والا رزق اللہ دے دیں، یہ بہتر ہے نا۔ اللہ علم دے دیں، اللہ سمجھ دے دیں، اللہ قرآن کا فہم عطا کر دیں کہ جس میں انسان قرآن کی گہرائی میں اترے، غور و فکر کرے، سوچے سمجھے، اور اس سے اس کی دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو یہ رزق خیر و ابقا، یہ رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے غالباً، وہ کہتے تھے نا، رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ فرماتے تھے ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے رب نے ہمارے درمیان جو تقسیم کر دی ہے ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ اور وہ تقسیم کیا ہے؟ لنا علم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، وللجہال مال، ہمارے مقابلے میں اللہ نے جن کو علم نہیں دیا، جاہل ہیں وہ، ان کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان المال یفنا عن قریب، مال ان قریب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وان العلم یبقى لا یزال، علم ہمیشہ باقی رہے گا، علم کو زوال نہیں ہے، علم رہے گا۔ علم پر عمل کیا ہے تو یہ علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم، یہ کیا ہوگا؟ یہ باقی رہے گا، یہ آخرت میں بھی باقی رہے گا، یہ قبر میں بھی باقی ہوگا۔ قرآن کا علم، قرآن کو پڑھنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، سورۃ الملک کے بارے میں پڑھا ہے نا، قبر میں بھی، قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی انسان کو۔ تو یہ علم، یہ رزق ہے اللہ کا، یہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ رزق عطا کر دیں۔ اور پھر یاد رکھیں، یہ رزق اگر دی ہے اللہ نے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، آپ شکر ادا کریں اسی وقت کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ جب اللہ نے یہ چیز ہمیں دے دی ہے تو پھر للچائی نظریں دنیا والوں کی طرف نہ اٹھائیں۔ اللہ نے جو کچھ دی ہے نا، ہاں اچھا حلال طریقے سے آپ اچھا کھائیں، اچھے گھر میں رہیں، حلال طریقے سے کمائیں، لیکن اللہ نے جو دی ہے اسی پر خوش ہوں۔ آپ یہ کہیں جس گھر میں میں رہتا ہوں، جیسا کھانا میں کھاتا ہوں، جیسی صحت اللہ نے مجھے دی ہے، جیسی سواری میرے پاس ہے، الحمدللہ ایسی کسی کے پاس نہیں۔ ایسی سکون والی زندگی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، کیونکہ سب سے بڑی نعمت نعمت قرآن ہے، نعمت توحید ہے، اچھا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ عطا کر دیا ہے۔ زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی ورزق ربک خیر وابقا، آپ کے رب کا رزق باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ لا تمدن عینیک، پھر لوگوں کی طرف للچائی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم کما لیتے، ہم بزنس کر لیتے تو اتنا پیسہ ہو جاتا جتنا ان کے پاس ہے۔ اگر بزنس کرتے، کماتے تو یہ چیز تو نہ ہوتی نا، علم تو نہ آتا۔ کبھی اپنے آپ کو، خصوصاً وہ جو طالب علم مدارس میں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں اور سمجھتے، اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کالج میں جو تھا، جو سکول میں پڑھتا تھا، وہ تو اتنا دنیا کما گیا، ہم جو ہے جامعہ میں آ گئے، مدرسے میں آ گئے، ہم پڑھتے رہے، ہمیں دنیا کی وہ سہولتیں اور عیش و آرام، پیسہ دولت نہ مل سکی۔ لیکن اللہ نے علم کی دولت دی ہے تو یاد رکھیں یہ باقی رہنے والا ہے۔ ورنہ کروڑ پتی، اربوں کے جو ہے کاروبار کرنے والے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کھانا ہی کھاتے ہیں نا، 2 روٹیاں شام کو کھاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی دی ہیں تو اس پر شکر ادا کریں۔ جو اللہ نے جو کھا لیا، بس اذا اکل فافنا، جو کھا لیا فنا ہو گیا، لبس فابلا، پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی رہے گا۔ ہاں، جو بندہ اللہ نے مال بھی دیا لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے انسان کہے کہ اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، یہ ہے۔ باقی ایسے دنیا داروں کی طرف
نظریں اٹھا کے، اور خصوصاً یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جا رہا ہے، کافروں کے بارے میں تھا آگے کہ ان کی طرف جن کے پاس ایمان ہی نہیں، دین ہی نہیں، وَأَبْقَى، اللہ کا رزق باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اگلا حکم دیا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ حکم دیں اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس نماز پر پابندی کریں، آپ خود بھی نماز کے پابند بنیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ رزق ہمیں دو، اللہ تعالیٰ تو کھانے کی اللہ کو حاجت نہیں، کھانے سے پاک ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہم تمہارے لیے بھی ہم نے رزق کا یہ نہیں کہا کہ تم رزق کی خاطر ہی گھومتے رہو، بلکہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہارے رزق کی ذمہ داری تو اللہ کے پاس ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دینے والے ہیں۔ تمہیں حکم کیا ہے؟ تم خود بھی نماز پڑھو، اس پر صبر کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، یہ حکم دو تم۔ اور ہم حکم کیا دے رہے ہیں کہ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اکثر والدین بچوں کو یہی کہتے ہیں نا، کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کمائیں، کوشش اور محنت کریں، لیکن نماز کا حکم دے۔ کئی لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دکان پہ بٹھایا ہے، کاروبار پہ بٹھایا ہے، نماز پہ وہ نہیں جاتے، والدین خود نہیں جا رہے تو بچے کہاں جائیں گے؟ کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، وقت ختم کرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کئی ایسے کاروباری لوگوں کو دیکھا ہے، بڑا وہ اپنے آپ کو مصروف انہوں نے سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جیسا کاروبار اور بزنس کرنے والا کوئی نہیں، اکثر عصر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں۔ جیسے سورج غروب ہونے والا ہوگا، بھاگتے دوڑتے آئیں گے، نماز پڑھی، چل بھاگا پیچھے، کاروبار جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، جبکہ نماز اول نمبر پر ہے، نماز کو ترجیح دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو یہ نماز کا حکم دو، ان کے رزق کے ذمہ دار ہم ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم ان کو رزق دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا ہے، اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے۔ اور دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ یہی ہے کہ اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور دنیا حسنہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ ہے، اور بہترین جو دنیا کا فائدہ ہے وہ نیک عورت ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ نیک ہوگی تو نیکی کی طرف دعوت دے گی، نیکی کی راہیں ہموار ہوں گی؟ اس لیے ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارے رزق کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جائز وسیلہ اور طریقہ اختیار کرنا وہ سنت ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو صرف دنیا کا ہی بنا لینا، اپنے آخرت بھول جانا، اور یہ سمجھنا کہ جب تک ہم جائز و ناجائز سارے ذرائع اختیار کر کے رزق کے پیچھے نہیں دوڑ بھاگ کریں گے تو ہمارے پاس کبھی رزق نہیں آئے گا، تو یہ تو اپنے عقیدے میں بھی خلل ڈالنے والی بات ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق کے مالک ہم ہیں۔ آج حالت یہ اکثر مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کی کہ فکر روزی میں اتنے سرگرداں ہیں کہ رازق کو بھی بھول چکے ہیں، رزاق کو بھول گئے ہیں، اس رزاق کو بھلا کر رزق تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس کے پاس جائیں، اس نے دینا ہے، اس کے بنے، اس کو ناراض کر کے رزق نہ لیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کر کے رزق چاہے مل بھی جائے، وہ رزق کبھی سکون نہیں لائے گا، وہ رزق آخرت خراب کر دے گا، وہ رزق اس میں برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں ہوگی اس میں، وہ رزق آپ کو پھر عبادت کی طرف نہیں لانے دے گا، وہ رزق آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار نہیں بنائے گا۔ جو رزق اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چل کر آئے گا، آ تو جائے گا، اللہ سب کو دیتے ہیں، لیکن فرما برداری والا راستہ اختیار کریں، نماز والا، قرآن والا، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر صبر کریں، پابند بنیں خود بھی نماز کے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، یہ پیغمبر ہمارے پاس کوئی نشانی
کیوں نہیں لے کے آتا؟ حصی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، یہ موضوع پیچھے تفصیل کے ساتھ گزرا ہے۔ اولم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینۃ، واضح نشانی، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نشانی ہے؟ ما فی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں جس طرح کے حصے معجزے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس طرح کے حصے معجزے پہلے نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتنے دیے تھے، پہلے کتنی نشانیاں ہم نے پہلے صحیفوں میں دکھائیں، ان کو ان جو نشانیاں ان قوموں پر آئی، انہوں نے کیا کیا نشانیاں دیکھ کر؟ انہوں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے۔ تو قرآن جیسی نشانی تو ہم نے پہلے کسی کو نہیں دکھائی تھی نا، تو دوسرے حصے معجزے دیے تھے۔ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھ کر جس نے قبول کرنا ہے، ماننا ہے، وہ مان لے گا۔ جس نے اس معجزے کو ٹھکرا دیا ہے، باقی جتنے بھی حصے معجزے ہیں وہ سب اس سے چھوٹے ہیں۔ ان کا مطالبہ کرنے والے، ان کے لیے ان معجزوں کو جھٹلانا تو پھر چھوٹا ہوگا نا، اتنے بڑے معجزے کو جو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیے، ان کو ہلاک کر دیا، بعذاب من قبل، عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، لقالوا، یقیناً وہ سب کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، اگر ہم ان مکہ والوں کو ہلاک کر دیتے اس رسول کے بھیجنے سے پہلے، تو یہ کہتے اللہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ بھی چھٹے پارے میں پیچھے آیا ہے یہ اس طرح کی موضوع، کہ اگر ہم ان پر رسول نہ بھیجتے تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ہمارے پاس رسول اگر بھیجتے، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ہم امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، تو ان کے پاس یہ رسول آ چکا ہے اب۔ فَنَتَّبِعْ آیاتک، وہ پڑھتا آپ کی آیتیں، تیری آیتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے۔ ذلیل کہتے ہیں اپنی نظر میں بے وقت ہو جانا، ذلیل ہو جانا، اور نخزا کہتے ہیں دوسروں کی نظر میں بے وقت ہونا، رسوا ہونا، کہ ہم اپنے نظروں میں بھی ذلیل نہ ہوتے، کسی اور کی نظروں میں بھی ہم رسوا نہ ہوتے۔ کب؟ جب تو ہمارے پاس رسول بھیج دیتا۔ اب رسول آ چکا ہے تو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر رسول نہ آتے تو تم یہ کہتے اللہ کو کہ اللہ ہمارے پاس تو نے رسول نہیں بھیجا، اگر آ جاتا رسول تو ہم اس کی اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ تو کہا جا رہا رسول تو آ گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم میں سے ہر ایک انتظار کرو آخرت کا۔ ابھی تمہیں جو مہلت ملی ہے اس میں تم کیا کرتے ہو؟ آخرت میں حساب ہوگا، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، فتربصوا، تم بھی، متربص ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والے۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صراط راستہ، سوی سیدھا، سیدھے راستے والے کون ہیں؟ جو قرآن کو مان کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ سیدھے راستے والے ہیں، یا تم ہو؟ یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کون ہدایت پانے والے ہیں، یہ بھی آخرت کو پتہ چلے گا۔ یہ سارے دلائل آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو پھر کیا کریں؟ اب انتظار کریں، پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور سورۃ طٰہٰ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء پڑھیں گے، جس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سیکھتے سمجھتے ہوئے، قرآن کا پیغام آگے پھیلاتے ہوئے اللہ ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، اسلام پر۔ اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت عطا کر دیں، اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں اس قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔